بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے نکاح کا دن تھا۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ چند ہی لمحوں میں ہمیشہ کے لیے کسی اور کے ہاتھ سونپ دیے جانے والی تھی، اور یہ شادی میری اپنی مرضی کی تھی۔ بلکہ یوں کہیے کہ مجھے حبیب شروع سے ہی پسند تھا، پر میرے ابا کو حبیب ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ حبیب ان پڑھ ہے، یہ کسی کام کا نہیں، پر مجھے لگتا تھا کہ ابا خواہ تعصب کا شکار ہیں۔ ابا کو حبیب اس لیے نہیں پسند کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی حبیب سے نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی، اپنی جان دے دوں گی، پر کسی اور سے بیاہی نہیں جاؤں گی۔ میرے ابا اس بات سے مجبور ہو گئے تھے، تبھی انہوں نے حبیب کے ساتھ میرا بیاہ کرنے کی تو ٹھان لی، پر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے شوہر اور میری ساس کہہ رہے تھے کہ تم بہت خوش قسمت ہو، کہانے پیر صاحب خود آئے ہیں، آج تک انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ بچی بہت مبارک ثابت ہوگی۔ میری ساس اور شوہر یہ سب باتیں کر رہے تھے، پر مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ بار بار میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ خیر، میرا نکاح ہو گیا۔ میں نے پیر صاحب کو ایک ہی نظر دیکھا تھا۔ یہ پیر صاحب وہ تھے جن کی میرے شوہر کے خاندان میں بہت عزت تھی، بلکہ یوں کہیں کہ عقیدت کی حد تک عزت تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال شادی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے بہت محبت دی۔ میری ساس بھی مجھ سے پیار سے بات کرتی اور کہتی کہ تم ہمارے گھر کے لیے بہت خوش قسمت ہو، جبکہ دوسرا غم مجھے یہ کھائے جا رہا تھا کہ جس طرح عموماً لڑکیوں کے والدین کرتے ہیں، شادی کے بعد ان کے لیے بہت کچھ لے کر آتے ہیں۔ اپنے سسرالی مہمانوں کے سامنے لڑکی بھی ناز کرتی ہے کہ اس کے میکے میں اس کی کتنی قدر ہے، پر میرے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر تم حبیب جیسے انسان کی دلہن بنو گی تو پھر ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے مر گئی ہو، کیونکہ تم نے حبیب کو ہم پر ترجیح دی ہے، اب تم ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا۔ مجھ پر تو محبت کا نشہ طاری تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر حبیب کو چن لیا۔ میں اپنے اماں ابا کی اس بات پر پہلے تو زیادہ غور نہیں کر رہی تھی، پر سسرال میں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ماں باپ کی محبت اور ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ حبیب مجھے بہت محبت دیتا تھا، پر اس کی کچھ باتیں مجھے بہت عجیب لگتیں۔ رات ہوتے ہی وہ گھر سے نکل جاتا، عشاء کے بعد واپس آتا اور کہتا میں پیر صاحب کی صحبت میں تھا، مجھے ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے، فیض ملتا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ ان کی مریدی میں چلا جاؤں۔ حبیب کی ان باتوں پر میں نے کبھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے پیر سے عقیدت رکھتا تھا اور میں کوئی بات اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کو بری لگے۔ پر کچھ دن بعد ہی معاملہ بگڑنے لگا۔ ہوا یوں کہ میری ساس مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے ابھی تک کوئی اولاد پیدا کرنے کا نہیں سوچا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اولاد پیدا کرنا کب انسان کے بس کی بات ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے، اس بارے میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 6 مہینے اور گزرے تو میری ساس مجھے آنکھیں دکھانے لگیں، بولیں کہ مجھے تو اس گھر کا وارث چاہیے تھا۔ حبیب نے تم سے محبت کی شادی کی، ورنہ اگر حبیب کی نہ ہوتی تو میں ابھی تک کوئی اور بھی لڑکی دیکھ چکی ہوتی تاکہ اس گھر کا وارث تو آئے۔ میں ان کی باتیں سنتی تو مجھے بڑا برا لگتا۔ آخر اس گھر میں ایسی کون سی دولت تھی جو ان کو اس کے لیے وارث چاہیے تھا؟ کون سے زمینوں کے مربے تھے جس کے لیے وارث نہ بھی ہوتا تو کوئی زمین برباد ہو جاتی یا دوسروں کے ہاتھ لگ جاتی؟ لیکن میری ساس کو کون سمجھاتا؟ 6 مہینے مزید گزرے تو یہ رٹ میرے شوہر نے بھی شروع کر دی۔ بولا مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے، تم نے تو ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی۔ اب حبیب کا رنگ کھل کر مجھ پر آنے لگا تھا۔ میں ابا کی باتوں کو یاد کرنے لگی کہ حبیب کا پورا خاندان ہی جاہل ہے، پر وہ میری باتوں کو اہمیت نہ دیتا، کہتا کہ عورت کے ہی نصیب میں اولاد ہوتی ہے، اور جس عورت کے نصیب میں اولاد نہ ہو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت ڈر جاتی کہ کہیں اب مجھے اپنے گھر والوں سے مدد نہ مانگنا پڑ جائے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔
بہرحال ایک رات میرا شوہر مجھے لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ بولا کہ میں پیر صاحب کے ہاں حاضری دوں گا تو تم کو بھی لے چلوں گا، ضرور وہ تمہیں اپنے فیض سے نوازیں گے اور تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کی منت کی کہ وہ ایسا نہ کرے، میں کسی پیر فقیر پر یقین نہیں رکھتی، پر میرے شوہر کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ بولا کہ تمہیں پیر صاحب کے پاس حاضری نہیں دو گی تو تم پر ابھی تک اللہ کا کرم نہیں ہوا، وہ ضرور تمہیں گناہوں سے پاک کریں گے، تبھی تو تم اولاد پیدا کر سکو گی۔ میں اس کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہوتی، بڑی مشکل سے میں نے اسے ہاتھ چھڑایا اور گھر کے اندر آئی۔ میری ساس کو بھی سارا قصہ پتہ چل چکا تھا۔ وہ بولیں کہ فی الحال تم لوگ اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، میں صبح اٹھ کر اس معاملے میں بات کروں گی۔ میں جانتی تھی وہ بھی کیا بات کریں گی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے آ کر مجھے وارننگ دی کہ اگر تم نے 1 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا تو تمہیں پیر صاحب سے علاج کروانا ہی پڑے گا، یا اگر تمہیں بہت ناز ہے اپنی دولت پر تو اپنے باپ سے کہو کہ تمہارا مہنگا علاج کروائے، ہمیں تو بچہ چاہیے، ہم نے شادی بچے کے لیے کی تھی۔ میرے بیٹے کو تم سے محبت ضرور تھی پر تم اسے زیادہ پسند کرتی تھیں، یہ شادی تمہاری ماں پر ہوئی ہے۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوتی، پر 1 مہینے کی مہلت مجھے دی گئی تھی۔ میں نے اس مہینے میں اللہ سے خوب دعائیں کیں کہ وہ مجھ سے نواز دے، پر جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو اسے ماں باپ کا رتبہ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت نہ دینا تھی، سو مجھ پر کرم نہیں ہوا۔ 1 مہینے بعد بھی میری جھولی خالی تھی۔ اب میری ساس کا تیور بگڑ گئے۔ میری شوہر نے بھی کہا کہ تمہیں میری بات ماننا ہی پڑے گی، کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں بنجر زمین کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے تم سے اولاد کی خوشی چاہیے۔ میں خوب سمجھتی تھی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے، اس لیے کہ میرے میکے والے مجھ سے ناراض تھے اور حبیب جو بھی چاہتا میرے ساتھ کر سکتا تھا، اسے میرے میکے سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دن بدن میرے ساتھ اپنا رویہ برا کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی کہہ دیا کہ اب تمہیں پیر صاحب کے پاس چلنا ہوگا ورنہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجبوراً میں تیار ہو گئی۔ وہ شام کا وقت تھا، تقریباً 4 بجے تھے، یہ جمعے کا دن تھا۔ مجھے 4 بجے تھے، یہ جمعے کا دن تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح اس لیے یاد ہے کیونکہ اس دن میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، ایسا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے چادر اوڑھ کر چلنے کا حکم دیا۔ میں نے کالے رنگ کی چادر میں خود کو لپیٹ لیا، اس میں میرا روپ خوب کھل رہا تھا۔ میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچی، وہ مجھے اندر حجرے میں لے گیا۔ یہ ایک بدبودار کمرہ تھا، خدا جانے میرا شوہر روزانہ یہاں آ کر گھنٹوں کیسے گزارتا تھا، اور یہ پیر بھی کتنا ہی فارغ تھا جو میرے شوہر کو بلا کر اس کی گھنٹوں بات چیت کرتا رہتا اور نہ جانے اسے کیا کیا ایسا کہتا جس سے میرا شوہر اس کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ بہرحال مجھے اس پیر کے سامنے بٹھایا گیا۔ میرا شوہر نظریں جھکائے بیٹھا تھا اور وہ خبیث دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور یہ چمک میں اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس کی نظریں انتہائی بے باک اور بے حیا تھیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مجھ سے تو زیادہ دیر اس کے سامنے بیٹھا نہیں گیا۔ وہ اس قدر شاطر انسان تھا کہ بلند آواز میں ذکر کرنے لگا، پر اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میرا شوہر تو یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ نیک شخص اس دنیا میں کوئی نہیں۔ خیر 2-4 منٹ اور گزرے تو میرے شوہر کو دیکھ کر پیر نے کہا، تم دونوں ادھر ہی بیٹھو، میں اپنا حساب لے کر آتا ہوں۔ نوٹنکی پیر ہمارے سامنے سے اٹھا اور کچھ اپنا حساب کتاب لینے چلا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے نظریں جھکا کر بیٹھنے کا حکم دیا، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ 2 منٹ بعد وہ آیا تو اس کے پاس ایک رجسٹر تھا جس پر کچھ اس نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ میرا شوہر اسے دیکھ کر کہنے لگا، پیر صاحب اپنی مہربانی سے ہمیں بتا دیں کہ بچہ کب ہوگا۔ پیر صاحب ہوا میں جیسے گھورنے لگا، جیسے بہت ہی بڑا کوئی مارکا سر انجام دے رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پرسوچ انداز میں بولا، تم کو بچہ تب کوشش کرو گے۔ میں اس خبیث کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اگر مجھے اپنے شوہر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اسے وہیں پر سنا دیتی، پر میں خاموش رہی۔ پھر اس نے ہم دونوں کو الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بھی بہت بری لگی،
پر میں چپ رہی۔ بولا کہ تم دونوں کو الگ الگ ایک عمل کرنا ہوگا، اسی سے تم لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور اگر یہ عمل ناکام رہا تو تم دونوں کبھی والدین نہیں بن سکو گے، اس لیے جو میں کہوں اس پر سختی سے عمل کرنا۔ میرے شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے تو پیر کی بات پر مکمل یقین تھا۔ میں بھی چپ تھی۔ پھر میرا شوہر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور میں اسی کمرے میں بیٹھی رہ گئی جہاں مجھے پیر صاحب نے بیٹھنے کو کہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا شوہر مجھے بہت بری جگہ پر لے آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پیر نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے اس کے وجود سے اور بھی زیادہ گھن آ رہی تھی، اور شوہر کی غیر جو دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا اور اسے میری فکر نہیں تھی، اسے پیر پر بہت زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اتنا بھروسہ کسی مرد کو عورت کے معاملے میں دوسرے مرد پر نہیں کرنا چاہیے۔ پیر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تو ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اگر بزرگ ہوتا یا ضعیف کمزور تو میں پھر بھی اتنا خطرہ محسوس نہ کرتی جتنا مجھے اس جوان مرد سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے ایک چھوٹی سی شیشی کھولتے ہوئے بولا، یہ وہ دوا ہے جو تیرا مقدر بدل دے گی، تو نے اسے اپنے چہرے پر لگانا ہے، اور ہاں خبردار 40 دن تک اپنے شوہر کے پاس مت جانا، ورنہ تو کبھی اولاد نہیں پیدا کر سکے گی۔ میں اس کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، تو وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ تو بہت پاک ہے، نیک ہے، تیرا خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، اسے جو عطا ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، تو یہ دوات میں سے دوا نکال کر اپنے چہرے پر لگائے گی تو دیکھنا کہ کتنا زیادہ نوازی جائے گی۔ تیرا شوہر تجھ سے اتنی محبت کرے گا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے گندی سی شیشی پکڑا دی، کہا کہ اسے اپنے چہرے پر مل لینا۔ میں نے کراہت سے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کمرے سے باہر آ گئی، پر اس کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ میرے شوہر کو دوسرے کمرے میں لے جا کر نہ جانے کیا کہا کہ واپسی پر ہم دونوں واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی۔ مجھے لگا جیسے اس پیر نے ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا ہو۔ حبیب تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پر اب لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہو۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے جو دوات مجھے دی تھی وہ تو میں بالکل بھی اپنے چہرے پر ملنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، پر پھر سوچا کیا پتہ اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بات میں کوئی سچائی بھی ہو۔ ہمیشہ سے اماں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی نئی کریم لگانے سے پہلے اسے اپنے ہاتھ پر لگا کر چیک کر لینا، اگر اسے جلن ہو تو اسے کبھی بھی استعمال مت کرنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شوہر کے آنے سے پہلے میں نے اس دوات سے وہ دوا نکالی اور اپنے ہاتھ کی جلد پر لگائی، مگر جلد میں سخت جلن ہونے لگی۔ اس بات پر مجھے شک ہوا کہ پیر کی دی ہوئی یہ دوا بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو اس نے فوراً ہی روشنی بجھا دی اور بولا، پیر صاحب نے کہا ہے کہ 40 دن ہمیں اس طرح رہنا ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دور رہیں، اور پھر 40 دن بعد اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تم بھی میری بات پر عمل کرو، ہم ساری رات دعا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو اسے رحم آ جائے گا۔ میں نے کہا عبادت تو ضرور کرنی چاہیے، اس سے تمہاری آنکھوں پر بندھی پٹی بھی کھل جائے گی، تم حقیقت دیکھنے کے قابل ہو سکو گے۔ میرے شوہر نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، اللہ سے دعا مانگی کہ ایسے جھوٹے انسان سے مجھے نجات دلائے، میرے شوہر کو بھی اس کے اثر سے آزاد کرے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی پر میری آنکھ نہیں لگی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ 2-3 دن گزرے، کچھ بھی نہ ہوا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ پیر صاحب نے ہم دونوں کو پھر بلایا ہے، ہمیں حاضری کے لیے جانا ہوگا۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی، پر پھر بھی اپنے شوہر کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسی آستانے پر پہنچ کر میرے شوہر نے کہا کہ تو اندر چلی جا، اگر مجھے بلایا تو باہر آ کر مجھے اطلاع دے دینا، میں خود بھی اندر آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی شوہر کی جہالت پر اندازہ ہو رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا صحیح کہتے تھے کہ حبیب اور اس کا پورا خاندان ہی جاہل ہیں، ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا ایسا کیوں کہتے تھے۔ حبیب تو ایسا تھا کہ ایک بات اسے کوئی انسان کہہ دے تو وہ اسے پتھر پر لکیر سمجھ لیتا، بس اسے میری ہی بات سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ عورت کو کم عقل تصور کرتا تھا۔ بہرحال پیر سامنے بیٹھی تھی،
اس نے اپنے کمرے میں اچانک سے تیز روشنی جلا دی۔ مجھے تو آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، لگتا ہے تو نے میری دوا استعمال نہیں کی تھی پیر صاحب، تبھی تو چہرے پر اتنا نور آیا ہے۔ میں نے خوشامدی بنتے ہوئے کہا۔ تب وہ ہنس کر بولا، یہ تو بات ٹھیک ہے، پر یہ نور محبت کا بھی ہو سکتا ہے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میں نے کراہت سے اسے دیکھا پر اس کا اظہار نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، تجھے میں ایک اور دوا دیتا ہوں، یہ اپنے چہرے پر لگا، اتنا اثر ہوگا کہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے گا۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دوا سے آخر ہوگا کیا، پر وہ بولنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میری آنکھوں میں اس طرح بے شرمی سے دیکھتا کہ میں خود بھی نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتی۔ خیر دوسری دوا اس نے دیتی، میں نے بالکل ویسے ہی اسے اپنے پرس میں رکھ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ پھر اس نے میرے شوہر کو بلایا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا اس کمرے میں کہ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگتا کہ وہ ناراض ہے، پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہم دونوں گھر پہنچ گئے۔ ہمیشہ کی طرح ہم میں ویسی ہی دوری تھی۔ میرا شوہر مجھ سے دور تھا، مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی، پر آج میرے شوہر نے ایک عجیب بات کی۔ بولا کہ تمہیں پیر صاحب نے جو دوا دی ہے تم اسے استعمال کرتی ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں کرتی ہوں، لیکن پیر صاحب نے منع کیا ہے نا، روشنی نہیں جلانی، بس اسی لیے میں نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا ہے تاکہ تم بھی مجھے دیکھ نہیں سکو۔ حالانکہ میں نے وہ دوا استعمال نہیں کی تھی، میں تو بس اسے تسلی دے رہی تھی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے، پر 3-4 دن بعد میرا شوہر مجھے دوبارہ اسی پیر کے پاس لے گیا۔ پیر نے میرا چہرہ دیکھا تو بولا، تو نے وہ دوا استعمال نہیں کی؟ پھر میرے شوہر کو ہدایت دی کہ اب تم اسے خود یہ دوا استعمال کراؤ ورنہ تم کر سکے گی۔ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آیا۔ وہ دوا کیا تھی؟ ایک عجیب سی کریم تھی جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس پیر نے میرے شوہر کے کان میں نہ جانے کیا بات کہی کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ ہم لوگ گھر آئے۔ میرے شوہر نے ضد کر کے مجھے وہ دوا چہرے پر لگانے کا حکم دیا۔ میں بھی کیا کرتی، مجبوراً میں نے اپنے چہرے پر تھوڑی سی دوا مل لی تھی، پر مجھے جلن ہونے لگی، لگا کہ جیسے میں ابھی مر جاؤں گی، پر اس کی وجہ سے خاموش رہی۔ رات کے 2 بجے میری چیخوں میں اضافہ ہو چکا تھا کیونکہ چہرے پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے چہرہ دھونے کا حکم دیا۔ میں نے غلطی سے موبائل کی لائٹ آن کر لی۔ خود کو واش روم کے شیشے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، کالے دھبے پڑ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی۔ میرا شوہر بولا، پیر صاحب صحیح کہتے تھے، تو بد کردار ہے، تبھی تو تیرا چہرہ یہ پاک پانی لگانے سے خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ یہ تو کوئی کیمیکل تھا جس نے میرے چہرے کو بگاڑ دیا۔ میرے شوہر نے پیر کے مطابق یہی سمجھا کہ میں بد کردار ہوں اور مجھے اس بد کرداری کی سزا ملی ہے۔ یوں مجھے میرے شوہر نے اگلے ہی دن نوٹنکی پیر کے کہنے پر طلاق دے دی اور میں اسی طرح روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ ہم تجھے پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لڑکا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تیرا خیال نہ رکھ سکے گا۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ ہمارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میرا اس معاملے میں ساتھ دیا کیونکہ وہ ماں باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، 2 مہینے بعد وہی پیر ایک الگ روپ میں میرا رشتہ لینے اماں ابا کے پاس آیا۔ بہت دولت مند خود کو ظاہر کیا، پر میں اس خبیث کو پہچان گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے کہا یہ وہی انسان ہے جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ پھر میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، گھر سے بھی نکال دیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ اگر میرے شوہر کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ پیر اس قسم کا ہے، بعد میں اس نے میرا رشتہ مانگا تو شاید اس کی عقیدت بھی ختم ہو جاتی۔ میرا کئی بار دل بھی چاہا کہ میں اپنے شوہر کو اس پیر کی حقیقت جا کر بتا دوں، پر میں جانتی ہوں اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب کام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اماں ابا کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں اور اپنے شوہر کی یادوں میں پہلے کی طرح پاگل ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر دوبارہ بھروسہ کیا۔ میں دوبارہ اس جہنم میں جانا بھی نہیں چاہتی جہاں
میرے شوہر کو مجھ پر ہی یقین نہ ہو۔ سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں، خصوصاً لڑکیاں، کیونکہ ہمیں زمانے کی سمجھ نہیں ہوتی اور ہم میٹھی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔